الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں جگا کے رکھا ہوا ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، رمضان کے لمحات ہیں اور آئیے دین سیکھیے کورس کا سلسلہ ہے جو ہر سال دین کی بہاریں لیے ہوئے، دین کے بہت خوبصورت موتی لیے ہوئے ہم منعقد کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ ہمیشہ ہر سال کرنے کی توفیق دیتا رہے اور ہم اس نیک عمل کو جاری رکھیں۔ آپ سب حضرات اس میں تشریف لاتے ہیں، بہت ساری خوبصورت گفتگو آپ کو سننے کو ملتی ہے، انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ جو سن لیتا ہے امید ہے اللہ اسے عمل بھی دیتا ہے، یا چلو وہ نیت کر لیتا ہے، اور مومن کی نیت حضور نے فرمایا عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ جب یہاں سے سن کے جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی آپ کی زندگی میں ضرور پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور کی یہ حدیث ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے، جب بھی میں کوئی گفتگو کرتا ہوں، کسی جگہ کوئی بات کرتا ہوں تو یہ بات مجھے حضور کی یاد آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچی بات میں اتنا اثر ہے کہ وہ ماں کے اندر بچے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کے بعد میرا فکر دور ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہم یہ گفتگو کر دیتے ہیں کہ اس کا اثر دکھانا آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کا اثر اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ جب چاہے اس کا اثر ظاہر فرمائے۔ لیکن سچی بات کو سن لینا چاہیے، بول دینا چاہیے، اور حضور کی حدیثوں کو، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، اس سے زیادہ سچی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ بولو، میں اور آپ کتنی سچی بات کریں، جو قرآن کی آیت سچ بیان کرتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو حضور کی حدیث سچ بیان کرتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج جو بات آپ سے کرنی ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے، اور ہم سب کی، میں سمجھتا ہوں کہ زندگیوں میں جو میں ابھی آج بات آپ سے کرنے لگا ہوں اس کی بہت بڑی برکت پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی آج کے اس درس کو اس طرح لے گیا جس طرح اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے، یا میں جو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو انشاءاللہ آنے والے سال تک وہ شخص بہت ہی اعلیٰ زندگی گزار رہا ہوگا، اور اس کی زندگی میں بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی، کوئی ہے تم میں سے، کوئی تم میں سے ہے، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے۔ کوئی تم میں سے ہے جو اللہ کو قرض دے۔ کیسا قرض دے؟ قرضا حسنا، خوبصورت قرض دے۔ تو اللہ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے قرض دے۔ اب یہ آیت کریمہ جب اتری تھی تو صحابہ کرام حیران بھی ہوئے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اور اللہ کو قرض کی حاجت ہے کہ اللہ کو کوئی شے چاہیے؟ بھائی قرضہ تو انسان تب مانگتا ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ دوسرے سے کہتا ہے بھائی قرضہ دے دو، کچھ دنوں کے لیے میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو اللہ کو قرضے کی کیا حاجت ہے؟ جس کی اپنی ساری مملکت ہے، جس کی حکومتیں ہیں، جو احکم الحاکمین ہے، جو حاکمین کا بھی حاکم ہے، اسے کس شے کے قرضے کی ضرورت ہے؟ تو صحابہ حیران ہوئے۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اصل میں ایسا انداز ہے، یہ ایک اصل میں ایسا انداز ہے مال کے حوالے سے
اور مال جو ہے چونکہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے انسان کے لیے کہ جس کے پاس یہ آ جاتا ہے وہ کسی کو دینا پسند نہیں کرتا، وہ اس کو نکالنا پسند نہیں کرتا، وہ اس کو دینا جو ہے وہ اس کو خرچ کرنا اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جوڑ کے رکھوں، اس کو میں جمع کر کے رکھوں، اس کو میں کسی جگہ رکھ دوں، بینک میں رکھ دوں، لاکر میں رکھ دوں، الماریوں میں رکھ دوں، یہ میرے پاس رہنا چاہیے۔ تو جب اللہ نے لوگوں کو ایسا دیکھا کہ یہ مال نکالتے نہیں، یہ مال خرچ نہیں کرتے اور مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے اس کے لیے پوری سورت اتاری، سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، تباہی ہے اس شخص کے لیے، اور میں اس کے لیے ویل کہتا ہوں، اور ایسی جہنم کی وادی ہے اس کے لیے جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ کہا تباہی ہے، ویل، ہم جہنم کی ایسی وادی ویل میں اسے ڈالیں گے جو جمع مالا وعددہ، ہر وقت گنتا رہتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے۔ تو چونکہ لوگوں کے اندر یہ جو جمع کرنے کی عادت تھی اور اس کو گنتے رہنا اور روز چوم چوم کے پھر اسے دراز میں رکھ دینا، پھر اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو چیک کرنا، آج کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے، تو اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں مال کی کہ اللہ نے یہ آیت اتاری، اچھا یار ٹھیک ہے، بڑا تمہارے پاس مال ہے، بڑے مالدار ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے، نہیں خرچ کرتے ہو لوگوں پہ، یار مجھے قرضہ ہی دے دو یار۔ اوہو، آپ اندازہ کرو کہ یہ لوئسٹ لیول ہے کسی شخص سے مال نکلوانے کا، لوئسٹ ترین لیول ہے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ اچھا چلو میرے راستے میں تم خوشی سے نہیں کر رہے نا، تو ایسا کرو مجھے پھر قرضہ ہی دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ قرضہ کیا ہوتا ہے بولو؟ واپس کرنا ہوتا ہے جی، بولو بھائی، قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا اچھا مجھے قرضے کے طور پہ دے دو بھائی، اتنے کنجوس ہو تم، اس قدر تمہیں مال سے پیار ہے، اس قدر مال کے تم پجاری ہو، اچھا تمہیں نہیں نکالنا آتا تو چلو مجھے قرضہ دے دو، میں رب ہو کے تم سے قرضہ مانگتا ہوں۔ ارے دیا بھی اسی نے، ہاں ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، جیبیں بھی اسی نے بھری، برکتیں بھی وہی دینے والا، تیری فیکٹری، تیری دکان، تیری کاروبار کو وہی بڑھانے والا، اور وہ کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ اچھا مجھے قرضہ دے دو۔ مولا یہ تو سب کچھ تیرا ہی تھا، تو ایک حکم دیتا سارے کا سارا مال تیرے پاس خود ہی آ جاتا، لیکن نہیں، کہا نہیں بندے تو مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دے، قرضہ دے مجھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جان نکل جاتی ہے انسان کی اگر وہ اس حقیقت کو پہنچتا ہے کہ رب کہاں جا کے بندے کو مال نکالنے کا مشورہ دے رہا ہے، کس لوئسٹ لیول پہ جا کر وہ بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ مالوں کو جمع نہ کرو، نکالو، اچھا مجھے قرضہ ہی دے دو۔ اور پھر کتنا پیار سے کہا اچھا یار قرضہ بھی ذرا حسنہ دینا، خوبصورت قرضہ دو مجھے، اچھا قرضہ دو، اچھی رقم پیش کرو، بہتر رقم میرے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 5 روپے 10 روپے اور اوقات تمہاری لاکھ کی ہے اور نکالتے 5-10 ہو، نہیں یہ نہیں چاہیے، قرضاً حسنہ، خوبصورت قرضہ چاہیے، اچھی چیز مجھے راستے میں مجھے دے دو، میں حاضر ہوں۔ تو خیر یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ تھی، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ پھر حد ہو گئی۔ آقا اسلام نے جس شخصیت کے لیے یہ لفظ بولے ہیں وہ کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ دیکھیے کیا جملے ہیں، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا، مال کی بات کی ہے، اتنا نفع کسی کے مال نے مجھے نہیں دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے اندر ضرورت پڑی تھی تو حضرت عثمان غنی اس وقت موجود نہیں تھے، تو جب حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا بھائی مال پیش کرو،
غزوہ ہے، جنگ کے معاملات ہیں، ہمیں ضرورت ہے مال کی، تیر خریدنے ہیں، کمانیں خریدنی ہیں، ہم نے تلواریں لینی ہیں، ہم نے خیمے خریدنے ہیں، جو مہاجرین ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کے گھوڑے ہونے ہیں، اونٹ ہونے ہیں، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تازہ تازہ مدینے آئے تھے، ابھی بالکل جو ہے وہ خالی ہاتھ تھے سارے صحابہ. تو حضور نے پھر بھی اپیل کر دی کہ دو مال. صحابہ نے اپنی اپنی پھر مال پیش کیے. اللہ یاد کیجئے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ذرا الگ انداز سے عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھے گھر کا سامان لے آئے. یہ جو آدھے گھر کا سامان لائے ہیں نا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر تو سارے گھر کا لے آئے تھے، یاد ہے جی، وہ تو سارے گھر کا لے آئے، لیکن حضرت عمر کیا لائے؟ آدھا. مطلب چلیں مثال دیتا ہوں، فرض کرتے ہیں 1,00,000 روپے کسی کے پاس ہوں اور وہ اس میں سے 50,000 لے آئے اور کہے جی یہ لیں، میری طرف سے لے لیں آپ. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ آپ اپنے آدھے مال کو پیش کر دیتے ہیں. یہاں تو لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں کنجوسی میں، اور اس حد تک لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بھاگ چکے ہیں کہ کوئی دعا کروائے نا کہ جو ہے وہ اللہ کرے، دعا کریں حضرت صاحب کہ مجھے کوئی مال مل جائے، تو اس کو اگر صرف یہ آفر کر دی جائے، اچھا چلیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں 1.5 کروڑ کی، تو اس میں سے آپ 50,000 پھر ہمیں، جو 50 لاکھ ہمیں دے دیجیے گا، پھر 1 کروڑ آپ رکھ لیں. آمین نہیں بولے گا آگے سے، یا نوٹ کر لیں بات، آگے سے آمین نہیں بولے گا. ایڈی وڈی رقم، مطلب 50 لاکھ تو آپ کو کیوں دوں؟ دعا میں نے آپ سے 1.5 کروڑ کی اگر کروائی ہے، یا آپ کر رہے ہیں میرے لیے، تو پورا دیں نا مجھے. تو ایسے نہ کبھی ہوا ہے، نہ اللہ ہونے دیتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ ابھی دیکھو جیب میں نہیں آیا، اس کی جیب میں آ جائے تو کتنا بڑا فرعون بنے. یہ ابھی جیب میں نہیں آیا تو منہ پہ جو ہے وہ آثار پیدا ہو گئے کہ حضرت صاحب نے 50 لاکھ ہی مانگ لیے، میں نے مانگا ہے. او بھائی وہ اللہ تجھے دے گا، اس میں سے دے دینا. اتنی سوچ نہیں ہے. تو حضرت عمر آدھا لائے، مل کے کہو سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات، بہت بڑا لیول. آدھا مال لے آئے. توجہ رکھیے گا اس بات پہ. تو آقا اسلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے دعا دی، اور حضرت عمر دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے حضور کی دعا میرے لیے ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج ابو بکر سے بڑھوں گا انشاءاللہ، ابو بکر سے آگے جاؤں گا. تو آپ دیکھیے صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مقابلہ کس میں ہوتا تھا بولو بھائی؟ نیکیوں میں ہوتا تھا. یہ امامہ پہنتا ہے، میں نے رومال بھی پہننا ہے. یہ ٹوپی پہنتا ہے، میں نے اس کے مقابلے میں امامہ پہننا. یہ اگر سنتیں پہلے آ کے پڑھتا ہے، میں اس سے بھی پہلے آ کے پڑھوں گا. یہ کہ حضرت صاحب کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارتا ہے، میں 2 گھنٹے گزاروں گا. کبھی یہ سوچ آئی؟ کبھی ایسا سوچا ہو کہ اس طرح کا جو صحابہ کا انداز تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش تھی کہ حضرت ابوبکر سے آگے جاؤں گا آج؟ اندازہ ہی کوئی نہیں ایسا. کسی کی نیکی کو دیکھ کے اسے آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. تو دل میں یہ سوچ رہے تھے. خیر جب سوچ رہے تھے تو سیدنا ابوبکر بھی آ گئے. ٹاٹ کا لباس ہے. حضور نے دیکھا، پوچھ لیا ابوبکر آج یہ کیا کہا؟ حضور سارا مال ہی لے آیا ہوں، سارے گھر کا مال حاضر ہے، سارے گھر کے مال کو اٹھا لایا ہوں. اب دیکھیے گا، ادھر سوال کیا حضرت عمر سے کیا لائے ہو. حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا آدھا مال. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب دیکھا وہ سارا کچھ، تو پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا چھوڑ آئے ہو، کیا لائے ہو؟ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں سوالوں میں. کیا چھوڑ آئے ہو؟ اب میں آپ کی اس بات پہ لے کے آتا ہوں آپ کو، جس کے لیے میں نے یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. ارشاد فرمایا حضور میں کوئی چھوٹا سوداگر نہیں ہوں، سمجھدار سوداگر ہوں، اور مجھے مکے والوں نے اپنے چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ اسی لیے بنایا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ بہتر سودا کرتا تھا. بہترین سودا کرنا مجھ پہ ختم ہے. حضور میں کوئی عام سوداگر نہیں ہوں. اگر میں یہاں یہ سارا کچھ لایا ہوں تو کچھ سوچ کے لایا ہوں.
اور میں نے کیا خریداری کی ہے، اور میں نے کیا خریدا ہے، اور میں نے کیا لیا ہے اس کے بدلے. سنے آقا، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا. یہ جواب دیکھیے. اس کا مطلب وہاں سے مال نکلا تو کیا آیا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ وہاں سے مال نکلا تو وہاں کیا آ گیا؟ تمہاری زندگی میں بھی یہی ہوگا. اس کو نکالو گے تو وہ آئے گا. فرمایا حضور سارا اٹھا کے لے آیا ہوں، اور پیچھے میں نے دیکھا ہے تو اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے وہاں پہ. ہائے ہائے ہائے، مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ بھی ہے اور رسول بھی وہاں پہ ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں، میں پوری طرح سے دیکھ کے آیا ہوں. اللہ کی بھی زیارت ہوئی ہے اور وہاں آپ کی بھی زیارت ہو گئی ہے. مجھے جھوٹ نہیں بولتا ابو بکر. ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ کوئی عاشق کا جملہ نہیں تھا، یہ کوئی مطلب عشق میں بولا ہوا جملہ نہیں، ریالٹی ہے. یہ حقیقت بولی آپ نے. یہ نہیں کہ ایک مطلب جوش میں جذبے حضور اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں. دیکھ کے آئے تھے، دیکھ کے آئے تھے. وہاں اللہ بھی دیکھا، رسول بھی دیکھا. تو یہ مال جب تک تیری جیب میں ہے نا جی، سوچنا نا تمہارے پاس اللہ رسول کی کوئی معاملہ بنتا ہے ایسا. یہ بہت بڑا معاملہ، آزمائش بہت بڑی. سارے عثمان غنی نہیں ہوتے، سارے عثمان غنی جیسا مال نہیں رکھتے. یہ مال بہت بڑی آفت ہے. اتنا رکھو جتنی ضرورت ہے، باقی نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ. جتنا تسلی سے رکھ سکتے ہو، آسانی سے گھر والوں کے لیے بیٹھنے اٹھنے کے لیے رکھ سکتے ہو. اب سارے ابو بکر بھی تو نہیں نہ ہو سکتے. مل کے کہو سبحان اللہ. سارا مال لائیں، یہ تو ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. یہ تو درجہ اور مقام صرف آپ کا ہے. اللہ تو اس کو سمجھا آپ نے؟ بولیے کہ جب وہ چھوڑ کے آئے تھے تو مال لائے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. اللہ. تو جب یہ ہوا، جب یہ آیت کریمہ ہوتی تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارے میں حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیت آپ نے سنی، ظاہر ہے صحابہ جب آیت اترتی تھی تو ایک دم میں پروپیگیٹ ہوتی تھی آیت. مطلب شام تک پورے مدینے کے ہر گھر تک وہ آیت پہنچ چکی ہوتی تھی، اور ہر عورت اسے سن چکی ہوتی، صحابہ سن چکے ہوتے. کانوں کانوں میں وہ آیت چلتی چلتی سارے صحابہ تک ٹریول کر جاتی تھی. شام تک پورا مدینہ اس آیت کو تلاوت کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ قرآن اس طرح کتابی شکل میں تو تھا نہیں، آیات ایسے ہی پہنچتی تھی. تو حضرت ابو دہدہ آپ تک یہ آیت کسی صحابی نے پہنچائی کہ آج یہ آیت اتری ہے، اللہ نے کہا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے. بھاگے، اٹھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہاتھ پکڑا آقا کا، فرمایا حضور میرے ساتھ چلیے. اٹھیے. حضور نے پوچھا ابو دہدہ کدھر جانا ہے؟ کہا چلیے میرے ساتھ چلیے. ہاتھ پکڑا اور حضور کو لیتے ہوئے مدینہ سے نکل گئے. قریب ہی آپ کا کھجوروں کا باغ تھا جس میں 600 کھجوروں کے درخت، اندر رہائش بھی آپ کی تھی، اندر ہی آپ کا گھر تھا. 600 کھجوروں کے درخت، بہت عظیم الشان باغ. باہر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا حضور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اللہ نے قرض مانگا ہے. تو حضور کیا یہ آیت اتری؟ کہا ہاں ہاں ابو دہدہ، اللہ نے آیت اتاری کہ اللہ قرض مانگتا ہے، مجھے دو قرض دو. حضرت ابو دہدہ فرمایا کہ حضور پھر گواہ ہو جائیے، یہ 600 کھجوروں کا باغ میں اللہ کو قرضے میں دیتا ہوں، لے لیجیے. آپ کو دیا. حضور خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. آواز دی اپنی بیوی کو، اونچی آواز سے آواز دی. اندر نہیں گئے، ہاں اپنا پاؤں اندر نہیں رکھا، پیچھے ہی کھڑے رہے اور آواز دی. کہا باہر آ جاؤ، بچوں کو لے آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دے دیا ہے. ہائے. اب دیکھو وہ عظیم الشان عورت، وہ عظیم الشان خاتون، وہ جلدی سے اپنے سامان اٹھاتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور بھاگتی ہوئی باہر آ رہی ہے. کیا لفظ ہے زبان پر، کیا الفاظ ہیں زبان پر. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے یا ابو دہدہ تم نے بڑا منافع کا سودا کر لیا، تم نے بڑا منافع کا سودا کر لیا. ابو دہدہ تم نے بڑا منافع کا سودا کر لیا. کیا خاتون تھی، یعنی کتنی ٹریننگ حضور کر چکے تھے ان لوگوں کی،
ان لوگوں کے ذہن کس طرح کے بنا چکے تھے آقا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابو دادا تم نے بڑا اچھا سودا کیا، تمہارا کاروبار بڑا بہتر ہو جائے گا اب۔ اللہ، تو کیا خوبصورت یہ صحابہ کے انداز تھے۔ ایک لمبی تفصیل ہے، اور میں اس بڑھیا کو کبھی نہیں بھولا جو جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو اسی طرح جب صحابہ مال پیش کر رہے تھے اپنا اپنا، جس کی جو اوقات تھی، ایک صحابی سارا دن جو ہے وہ مزدوری کر کے تو کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے آیا، فرمایا حضور یہ سارا دن مزدوری کیا، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن مزدوری کی ہے اور یہ کھجوروں کی ایک ٹوکری ملی ہے، یہ مجاہدین کے لیے پیش کرتا ہوں، مجاہدین اسے کھا لیں گے، تو حضور میری طرف سے یہ رکھ لیں آپ۔ حضور نے اسے بھی قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ اپنا بالوں کا گچھا حضور کو پیش کرتی ہے۔ کتنے یہ لوگ صدقہ کو اور مال کو دینے کو کس حد تک جاتے تھے کہ اللہ نے یوں ہی صحابہ کی تعریف نہیں کی، مل کے کہو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ چھوٹے لفظ نہیں ہیں، یہ کیوں اترے ان لوگوں کے لیے؟ یہ ان میں عادتیں بڑی اچھی تھیں۔ وہ بوڑھی عورت گچھا لے کے آتی ہے، حضور کو پکڑا دیتے، آقا علیہ السلام خوش ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا کروں اس کا میں؟ اور روتی ہے، کہتی ہے حضور کوئی شے نہیں ہے دینے کے لیے، میرے پلے کچھ بھی نہیں، سارا دن آج میں نے اپنے یہ بال توڑے ہیں اور ان بالوں کا گچھا آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ کسی مجاہد کے گھوڑے کی باگ کو باندھنے کے کام آ سکتے، حضور یہ رکھ لیں، کسی مجاہد کے گھوڑے کی باگ کو کس کے رسی کی جگہ اس کو ایک چھوٹی سی گنڈ بن جائے۔ آقا روئے، حضور رو پڑے۔ اس حد تک مال کو خرچ کرنے کا جذبہ۔ سیدنا عثمان غنی، آپ جب پہنچے تو اس وقت یہ اعلان ہو چکا تھا، صحابہ مال پیش کر چکے تھے، ابوبکر دے چکے ہیں، عمر دے چکے ہیں، صحابہ دے چکے ہیں۔ آپ جب پہنچے مدینہ تو کسی نے بتایا کہ آج تو حضور نے اپیل کی تھی، تو کہا اپیل ہوئی ہے؟ کہا ہاں اپیل ہوئی ہے اور صحابہ نے مال پیش کیا۔ آپ تیزی سے بھاگے، ابا بھی گر گئی، آپ کی ابا بھی پیچھے رہ گئی۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا حضور مجھے علم ہوا کہ آپ نے اپیل فرمائی۔ کہا ہاں ابو عثمان میں نے اپیل کی ہے، تو اگر کوئی ہے ایسا معاملہ تو پیش کرو تم بھی۔ اسی وقت واپس گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، فرمایا حضور سارے مجاہدین کی تلواریں حاضر ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، سارے مجاہدین کا کھانا حاضر ہے، سارے مجاہدین کے کپڑے حاضر ہیں، سارے مجاہدین کے خیمے حاضر ہیں، سارے مجاہدین کی تیر کمانیں حاضر ہیں، اور حضور نہ صرف حاضر ہیں، میں لے کے آیا ہوں، مسجد نبوی میں رکھوا کے آ گیا ہوں۔ حضور سب کچھ دیکھ لیا۔ حضور پوچھا عثمان لے بھی؟ کہا ہاں حضور باہر سب کچھ پڑا، میں لے کے آیا، کیش دے رہا ہوں، اور ساتھ یہ 10,000 دینار بھی حاضر ہیں، رقم بھی، اگر کہیں ضرورت پڑے تو حضور اسے خرچ کیجئے۔ آقا بھاگے، مسجد نبوی کے صحن میں آئے، دیکھا تو سب کچھ پڑا ہوا تھا، وہ دینار اور درہم، وہ سارا سامان۔ حضور قریب چلے گئے، آپ نے وہ دینار ہاتھوں میں پکڑے، اس کو یوں ہوا میں اچھالا، فرمایا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا۔ وہ نیچے گرے، حضور نے پھر پکڑ کے پھر اچھال دیے، فرمایا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، میں عثمان سے راضی ہو گیا۔ حضور بولتے رہے، آپ کا سانس پھول گیا، اور آپ یہ کہتے رہے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، میں عثمان سے راضی ہو گیا۔ 100 مرتبہ سے زیادہ حضور نے عثمان سے راضی ہونے کا ذکر کیا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ بولو، مال کی۔ فرمایا میں عثمان سے راضی ہو گیا۔ اللہ، تو لہٰذا یہ بہت بڑا اصول ہے جی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کبھی محروم نہیں رہتے۔ میں ایک بات کر دوں آپ سے، یہ جو قرآن نے اصول دیا ہے، اور آپ اس آیت پہ پھر غور کریں ذرا، میں نے آیت پڑھی ہے، من ذلذی، کوئی بھی ہو۔ اس آیت نے مسلم، غیر مسلم، یہودی، سکھ، ہندو کا فرق مٹا دیا ہے۔ قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے، یہ کسی مذہب کی اپنی کتاب نہیں ہے۔
یہ پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے من کوئی بھی ہو، کسی مذہب، رنگ، نسل، کسی علاقے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مجھے قرض دے گا نا تو میں ضرور اسے واپس کر دوں گا، چاہے وہ کتنا ہی کوئی ہی ہو. میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. من ذلذی، کوئی بھی ہو. اب یہ اصول جو ہے وہ سب کے لیے ہے. لہذا جو کوئی بھی اس اصول پہ چلا ہے، جس نے بھی اس اصول کے اوپر عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کو قرضہ دیتا ہے، اللہ نے اس کی جھولی بھر دی ہے. اس کے لیے مسلم ہونا شرط بولو نہیں ہے. اس کے لیے ایمان شرط بول دو سارے بھائی نہیں ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ میں اس پہ کسی کی کوئی ایمان کی حالت نہیں دیکھوں گا. جو بھی پیش کرو گے مجھ سے واپس لے لو گے تم. اور اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں موجود ہیں. تو آئیے آج میں آپ کو زندگی گزارنے کا ایک آج بہت بڑا اصول دوں اس آیت سے. اللہ کو اپنے مال میں پارٹنر بنائیں. ذرا سارے جملے کو بولیں گے آپ. اللہ کو اپنے مال میں، سارے بولو یار، پارٹنر بنائیں. پارٹنرشپ کریں اس کے ساتھ. عورتیں اپنی جگہ پارٹنرشپ کریں، مرد اپنی جگہ پارٹنرشپ کریں. اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں. اس کے لیے میں نے ابھی کہا مذہب، دین، کسی رنگ نسل کی قید نہیں ہے. یہ کوئی بھی کرے گا اللہ اس کے لیے رحمت اور کرم اور اس کی جھولی کو بھرنے کا انتظام کر دے گا. کم از کم 5% سے شروع کریں. 5% کم از کم. اپنی پوری ایمانداری سے بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، اپنا پورا حساب کریں کہ میں اتنا کماتا ہوں ایک مہینے میں، میری دکان سے مجھے اتنا آ جاتا ہے، اتنا نفع ہوتا ہے، میری سیلری اتنی ہے، میرا کاروبار اتنا ہے. اور اس میں سے 5% کیلکولیٹر کریں اور اس کو لکھ لیں کہ یہ میرا رب کے ساتھ پارٹنرشپ کا پیسہ ہے. یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا ہے. آپ جس وقت وہ کاپی بند کریں گے نا، اسی وقت آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. کاپی بھی نہیں. آپ جب پین اٹھائیں گے اور اس کو لکھ کے آپ نے پین اٹھا لیا ہے، اسی وقت حالات بدل لیں گے. یہ نوٹ کر لو بات، قرآن کھلا سامنے میرے. آپ کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اللہ کو پارٹنر بنائے. اللہ بڑا پسند کرتا ہے اس بات کو، بہت پسند کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے، میری ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا ہے، میرے ہونے کو مان لیا ہے. بھائی دیکھو، کوئی پارٹنر اسی بناتا ہے نا جو ہو ہی نہ، اس کو تو نہیں پارٹنر بنایا جاتا. تو میرے بندے نے یہ مان لیا ہے کہ میں اس کا رب ہوں. اور نہ صرف ماننا ہے بلکہ یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ سب کچھ میں ہی سے دے رہا ہوں. تو لہذا وہ 5% کی انشاءاللہ کہتے ہیں اس کو آج ہی جا کے کر لیں. میں بھی دوبارہ آج کروں گا. گو یہ 20 سال پہلے بھی کیا تھا میرے پیر و مرشد نے، ہمیں 20 سال پہلے یہ کروایا تھا. سائیکل ہوتی تھی میرے پاس، سائیکل پہ جاتے تھے اور بڑا ہی کیا حال ہوتے تھے. 50 روپے بھی نہیں ہوتے تھے جیب. اس وقت 5% کا معاملہ انہوں نے کہا تو میری سیلری اس وقت 1500 روپے تھی. تو میں نے اس میں سے 500 پیش کیا. تو آپ نے کہا میں نے تو 5% کہا تھا، آپ نے یہ 500 پیش کر دیا ہے. میں نے کہا حضور یہ میری طرف سے زیادہ ہو کے میرا جو دل چاہتا ہے وہ اتنا ہی ہے. فرمایا 1000 بس اپنے پاس رکھیں گے، 500 دے دیا کریں گے. میں کہ جی حاضر. تو یہ اس وقت 5% آپ نے کہا تھا. میں نے آج آپ سے وہی بات کی ہے کیونکہ میرے حضرت کی بات میں بڑی تاثیر ہے. انشاءاللہ بزرگوں کی باتوں کو جب ریوائز کر دیا جائے تو اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. تو میں آپ کو وہی 5% ہی کہتا ہوں. ایمانداری سے بیٹھیں اور اپنی سیلری سے 5% علیحدہ کر دیں، اپنے کام سے 5% علیحدہ کر دیں اور اس کو اللہ کے نظام کے لیے خرچ کر دیں کہ مولا یہ تیرا نظام جہاں بھی ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں
اور میں تیرے نظام میں اس کو خرچ کروں گا. یہ میرے پیسے نہیں ہیں, یہ مجھ پہ حرام ہے, میرے بچوں پہ حرام ہے, میرے گھر کے بجلی کے بل, یہ گیس کے بل, یہ ٹیلی فون کے بل, یہ بچوں کی فیسیں, یہ کھانے پینا, یہ سبزیاں, یہ گوشت, یہ کپڑا لتا, یہ بیوی کا خرچہ, بچوں کا, یہ سب کچھ اس سے علیحدہ ہے. یہ پیسے مجھ پہ حرام در حرام در حرام در حرام ہو گئے, یہ صرف میں تیرے لیے خرچ کیا کروں گا. خبر ملی کہ وہ جب مالٹے بیچنے آتا ہے تو مطلب وہ اتنا زیادہ اس کا مال ہوتا ہے, لیکن وہ 1 گھنٹہ 1.5 بھی نہیں لگتا, اور گاہک اس کے پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور جو ہی وہ آ کے شروع کرتا ہے اپنی دکان تو 1.5 گھنٹے میں ہی وہ اپنا لاکھوں کا مال بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. تو اس ریسرچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو یار, لوگ تو دکانیں کھول کھول کے انتظار میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب گاہک آئے گا, اور لوگ پریشان ہیں, میں دیکھیں جی گاہک کوئی نہیں آ رہا, تو تم جو ہے وہ فارغ ہو جاتے. اس نے جو لفظ بولے تھے میں آپ کو وہ لفظ سناتا ہوں, اور آپ بھی ایسا ہی کریں. اگر آپ تاجر ہیں, اگر آپ تجارت کرنے والے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں, یعنی چیزیں بیچتے ہیں, چاہے وہ یہ تو پھل تھا نا اس کا, آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں تو آپ تاجر ہیں تو آپ بھی یہی کریں. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میری درجن 13 کی ہے. نہیں مل کے بولو نا سبحان اللہ. میری درجن, یعنی درجن تو 12 کی ہوتی ہے. ہاں نہیں وہ تو اڈی ہوتی, میری درجن 13 کی ہے. یہ میرے گاہک کھڑے ہیں, ان سے پوچھ لو کئی سالوں سے مجھ سے مال لیتے ہیں, یہ ذرا درجن اپنی گن کے دکھائیں مجھے. تو جب گنتے ہیں تو درجن 13 کی ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ایک زیادہ آ گیا. میں کہ نہیں, یہ ایک زیادہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کا ہے. لہٰذا میں نے درجن 13 کی رکھی ہوئی ہے, کئی سالوں سے میری درجن 13 کی ہے. نہیں سمجھے ہو تو تم بھی اپنی درجن 13 کی کرو نا, اپنی درجن بدل دو, دیکھنا اللہ کیسے تمہارے کاروبار کو 4 چاند لگا دیتا. اپنی درجن کو بدلو. اب جو بھی تمہاری درجن ہے, میں نے اشارہ کر دیا, جو بھی تمہارا وہ معاملہ ہے, جس طرح کا تمہارا بزنس ہے, جس طرح کی تمہارے کاروبار کی حالت ہے, اس میں کسی شے کا اضافہ اللہ کی طرف سے کر کے لوگوں کو دینا شروع کر دو, اور اس کو کیا کہہ دو, درجن 13 کی. وہ درجن 13 کی ہے. مثلا یہ علی صاحب گاڑیاں دھوتے ہیں, اللہ ان کے کاروبار میں اور برکت دے. گاڑیوں کا ان کا سروس اسٹیشن ہے. یہ ہر گاڑی کو فری تیل ماریں اور کہیں کہ یہ درجن 13 کی. تیل یہ فری ہے جی, یہ اللہ کی طرف سے. آپ کی گاڑی چمکے, اوکے جناب, نہیں آپ نے لکھا 50 روپے, نہیں چھوڑیں اس بات, یہ تیل فری ہے. اور یار کوئی تو شے اللہ کے لیے کرو یار, کوئی تو اللہ کے ہر شے کے لیے پیسے ہی لینے نہیں, اللہ کے لیے انشاءاللہ کہتے ہو. مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ گیا تھا, وہ لوگ جو ہیں بڑے محبت والے ہیں ہمارے, ان کا نا یہ پلاسٹک کے برتنوں کا بزنس تھا. بڑے پریشان تھے, تو انہوں نے مجھے عرض کی کہ حضور آئیں ذرا دعا کریں, ہمارے گھر کاروباری معاملات بہت پریشان. خیر میں پہنچا, جا کے ختمات شریف پڑھے, بیٹھے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا, میں نے کہا جی آپ اگر مجھے بلایا ہے تو اب میری بات مانیں گے آپ؟ تو نے کہا جی ضرور مانیں گے حضرت, کیوں نہیں مانیں گے. میں نے کہا آپ پھر اس پہ پھر میری بات آپ تسلیم کریں گے تو ہی میں کروں گا. کہنے لگے جی بالکل کریں آپ. میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی درجن 13 کی کر دیں. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا آپ یوں کریں کہ آپ جب کسی کو برتن دیتے ہیں, پلاسٹک کے برتن, تو ان میں ایک چھوٹا پلاسٹک کا گلاس جو ہے وہ فری میں دینا شروع کر دیں. مطلب کچھ گلاس رکھ لیں سارے دن کے لیے, یا پلیٹیں, جو بھی آپ کی جو بھی ایسی چیز ہے, میں نہیں سمجھتا, آپ کی مرضی ہے, تو آپ اسے علیحدہ رکھیں, اور جو گاہک آئے اس میں سے ایک اٹھائیں اور کہ جی یہ میری طرف سے آپ تحفہ رکھیں. وہ ایک گلاس جو ہے وہ آپ دے دیا کریں. وہ بڑا ہنسے اس بات پہ. میں نے کہا جی آپ اس کو کر کے دیکھیں, یہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو بڑے ایسے کہتے جی ٹھیک ہے میں اس پہ عمل کروں گا. میں نے کہا چھوٹا سے گلاسوں کے سیٹ رکھ لیں, اور جب بھی کوئی گاہک آئے ایک ایک گلاس اس کو دیتے جائیں, یا جو بھی آپ کی جی پلیٹ دے دیں, گلاس دے دیں. کچھ عرصے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ اب یہ خواتین جو ہوتی ہیں نا, یہ اس بات کو بڑا یاد رکھتی ہیں. مطلب جب برتن خریدتی ہیں, اگر وہ ایک بھی چھوٹی سی کولی بھی زیادہ دے دے نا, تو وہ پورا سیٹ نہیں بتائیں گی, وہ گھر جا کے بتائیں گے یہ کولی اس نے علیحدہ دی ہے مجھے. وہ
پورا 10,000 کا سیٹ اس کی بات نہیں کرتی، وہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک کولی کی بات کرے گی، اپنے میاں کو بتائے یہ دیکھو اس نے مجھے علیحدہ دی. او بھائی وہ جو 10,000 کا سیٹ اس نے بیچ دیا ہے اس کی بات کہاں گئی؟ نہیں نہیں، یہ کولی علیحدہ دی تھی. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی، کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کو ایک نئی دکان لینی پڑ گئی، اتنا مال بڑھ گیا. تو لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. اور آپ کے ملک میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور جن کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں اور وہ لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں. اور آج آپ کے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، میں صرف پہلے اپنے ملک سے اگر بات کروں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اللہ اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے. یہ پنڈی میں اسلام آباد میں ایک سیور فوڈ والے ہیں، سنا ہے جی آپ نے؟ پلاؤ بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں. ان کی روزانہ 5,000 دیگیں پکتی ہیں. منہ سے کہتا ہے بندہ 5,000 دیگ، 5,000 دیگیں روزانہ پکتی ہیں. اور وہ وہاں اسلام آباد میں ایک بچوں کا ٹرسٹ ہے، یتیم بچوں کا، وہاں کئی ہزار یتیم بچے ہیں، وہ ان کو روزانہ فری کھانا پہنچاتا ہے وہاں سے بندہ، اور ان کا کھانا اس کے ذمہ ہے. وہ 5,000 دیگیں پکتی ہیں اور وہ ایک ایک ڈش اس دیگ کی وہ ساری ان بچوں کے لیے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 100 ٹرک چاولوں کے روز اترتے ہیں لیکن ہماری ڈیمانڈ پھر بھی پوری نہیں ہوتی. ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب کلوزڈ، گاہک باہر کھڑے ہیں اور ہمیں کہنا پڑ جاتا ہے کلوزڈ، بند ہو گئی ہے دکان، یار تمہاری مہربانی چاول مک گئے نے. 100 ٹرک اتارتے ہیں ہم. یہ سامنے دیکھے کی بات سنا رہا ہوں. سیور فوڈ والے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. اور یہ جو آپ جب انشاءاللہ مدینہ شریف جائیں گے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، مکہ شریف آپ جائیں گے تو وہاں ایک بڑی فوڈ سٹریٹ، فوڈ کی چین ہے، وہ نام مجھے ذہن سے اتر گیا ہے، وہ جو البیک والے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں. ان کی بہت بڑی بڑی آؤٹ لیٹس ہیں، سیل پوائنٹ ہیں. ہمیں اس کا پرسنلی مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، بلکہ اجاز صاحب تو وہاں خریدنے گئے تھے. تو یہ جب پہنچے وہاں تو اس وقت نماز کا ٹائم تھا اور انہوں نے باہر بند کا بورڈ لگایا ہوا تھا اور باہر کم از کم 600 بندہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ کھلے تو ہماری باری آئے. انہوں نے آ کے بتایا حضرت صاحب کم از کم 1.5 گھنٹہ لگے گا ہماری باری آنے میں. نہیں سمجھ آئی؟ اتنے گاہک باہر کھڑے کہ جو ان کا پھر ان کا بھی ریسرچ ہوا تو وہ انہوں نے اپنے ہر پروڈکٹ کے اوپر جتنی پروڈکٹ ان کی بکتی ہیں، انہوں نے جو سافٹ ویئر بنایا اس کا، جو ان کا حساب کرتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے وہ سارا، اس میں سے 1 ریال وہ مائنس کر دیتا ہے حرمین طیبین کے لیے، مسجد نبوی شریف کے لیے اور کعبہ شریف کے لیے 1 ریال مائنس ہو جاتا ہے ہر پروڈکٹ میں سے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کتوں انہیں گاہک آ جانے. آپ دینا شروع کریں اللہ کو، اللہ کبھی بھی آپ کا بازو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس میں رنگ نسل مسلم غیر مسلم کی قید چھوڑی نہیں اس نے. نمازی غیر نمازی کی بات ہی نہیں وہ کر رہا. یہ کوئی وہ بات نہیں ہو رہی کہ تم حاجی نمازی ہو تو ہم تمہارا جو ہے رزق بڑھا دیں گے، نہیں یہ بات نہیں ہو رہی. کہا جو مجھ پہ خرچ کر دے گا میں 10 گنا 1000 گنا واپس کروں گا. قرضہ میرے اوپر، اور اگر تم قرضے کو ادا کرنے میں بڑے آگے ہو تو رب قرضہ ادا کرنے میں کہاں تک ہوگا. وہ خود قرضہ کس طرح ادا کرے گا کہ میرے اوپر قرضہ نہ رہ جائے کسی کا. اللہ تو انشاءاللہ کہتے ہو. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. مجھے یہ عمران خان صاحب یاد آئے، انہوں نے جب اپنا ہاسپٹل بنایا تھا، اور یہ شوکت خانم ہاسپٹل، اس سے پہلے یہ کھلاڑی تھے، عام سے کھلاڑی تھے، ٹھیک ہے بڑا اچھا کھیلتے تھے، پاکستان کی طرف سے بہت اچھا انہوں نے کھیلا ہے، لیکن اور بھی تو بڑے اچھے اچھے کھلاڑی تھے پوری دنیا میں، 2000 کے قریب کرکٹر تھے، ان میں سے یہ بھی تھے. لیکن جب انہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے غریبوں کے لیے ہاسپٹل کھڑا کر دیا، تو اللہ نے اس ہاسپٹل کا عوض انہیں یہ دیا ہے کہ انہیں پورے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. یہ بہت بڑا عمل ہے. اس ہاسپٹل سے وزیر اعظم بن گئے. اللہ. تو یہ خوبصورت مثالیں مسلمانوں کے اندر بے شمار ہیں، اور بھی ہیں، میں لمبی لسٹ ہے. آئے ذرا غیر مسلم میں چلتے ہیں. بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان رہا، اب تو نہیں ہے، اب جو ہے
جیف بیزوس ہے جو امیزون ویب سائٹ کا مالک ہے، تو اس سے پہلے یہ تھا، اس نے 52 ارب ڈالر خیرات میں دے دیے تھے۔ 52 ارب ڈالر پاکستان کا 80% قرضہ ہے، اور اس شخص نے 52 ارب ڈالر جو ہیں وہ صدقات و خیرات میں خرچ کر دیے۔ اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ یہ نہیں کہا کہ اے تے حرام ہے، اے تے مسلمان ہی کوئی نہیں، اے تے غیر مسلم ہے، یہ دی دولت جتنے مرضی جائے ہم نہیں دیں گے، نہیں۔ جب وہ 52 ارب ڈالر ابھی اس کے پاس تھے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ میں $30 کماتا تھا، 1 سیکنڈ میں۔ اور جب اس نے 52 ارب ڈالر دے دیے تو وہ 1 سیکنڈ میں $130 کمانا شروع ہو گیا۔ مسلم نہیں ہے وہ، اللہ نے واپس کیا اس کو کہ تم میرے رستے میں خرچ کر رہا ہے، میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، لے لے واپس۔ $130 1 سیکنڈ میں، آپ اندازہ کریں 1 منٹ میں کتنے ہوں گے؟ 1 منٹ میں بنیں گے 7800، $7,800، $7800 1 گھنٹے میں۔ اتنی دولت اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ تو یار وہ ایک غیر مسلم ہو کے ایسا کر سکتا ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں، ہم کیوں غریب مریں؟ ہم کیوں غریب مر جائیں؟ ہمارے گھروں کے حالات کیوں نہ بدلیں؟ ہماری بیوی اور بچے کیوں ترستے رہیں؟ ہم کیوں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ناک رگڑیں؟ ارے ہمارا نبی محمد مصطفیٰ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس کعبہ ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً مجھ ہی میں کچھ کمی، یہ میرے اندر کمی ہے، ورنہ اللہ نے تو کہا من ذلذی، جو بھی آئے دینے کے لیے آ جائے، مجھ سے قرضہ لے لے، مجھ سے قرضہ مجھے دے جائے، میں اسے واپس کروں گا۔ اور قرآن میں ایک آیت اتری ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری آیت ہے، اس میں اللہ یوں فرماتا ہے، جو اللہ کو دے گا، اللہ کو مال دے گا، اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے، جس بیج کو زمین میں ڈالا جائے تو اس میں سے پھر ایک خوشہ باہر نکلتا ہے، اس خوشے کے اندر، ایک خوشے میں 70 بالیاں ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دالیں ہیں۔ ڈالا 1 روپیہ، اللہ فرماتا ہے میں 7000 گنا تک اسے بڑھا سکتا ہوں۔ ہر بالی میں 70 دانے ہیں اور 100 بالیاں ہیں، کہاں تک بات جاتی؟ 7000، ایک بیج سے 7000 کا وعدہ قرآن کرتا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ، نکالو اسے، یہ کرو، بچ جاؤ گے، بہت ساری کلفتوں سے بچ جاؤ گے۔ میں کبھی حضرت علی کا یہ جملہ یاد آتا ہے نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جملہ، اور میرے لیے یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اور کبھی کبھی مجھے اس سے بڑی اپنی اندر بڑی ایک محبت اس جملے سے ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ ہاتھ میں نا دینار پکڑتے، درہم دینار سکہ، اسے پکڑ کے یوں دیکھ کے، ادھر دیکھو ذرا، دیکھ کے آپ فرماتے ہیں، دینار تو میرے کسی کام کا نہیں جب تک تو مجھ سے دور نہیں ہوگا۔ ہو یعنی نکلے گا نہیں، جائے گا نہیں، اس وقت تک تو میرے کسی کام کا نہیں، تو میرے کسی کام کا نہیں۔ کبھی ہاتھ میں نا روپیہ، 1000 روپیہ پکڑ کے نا یہ بولو، کبھی بولو یہ جملہ حضرت علی کا، تمہیں مزہ آ جائے گا، یہ مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ یہ کسی کام کا نہیں 1000 روپیہ جب تک یہ خرچ نہیں ہو جائے گا، یہ نکل نہیں جائے گا، اے دینار تو میرے کسی کام کا۔ سیک کے رکھ کے اندر لوگوں کو ذلیل کر دیا، خود بھی ذلیل ہو گئے۔ معاشرہ دیکھو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کبھی بھی اس مال میں محبت پیار نہیں پیدا کرتا جو آگے جانے اور آگے استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ، ہم نے بھی ایک نظام شروع کیا تھا آج سے کئی سال پہلے، آپ سے ایک نظام ہم نے رکھا یہاں پہ، اس مرکز کی تعمیر کے لیے بھی اسے شروع کیا گیا، اور بھی بہت سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی رکھا گیا اسے، اور ہم نے 1000 روپیہ مہینے کا یہ کہا گیا کہ بھائی زیادہ نہیں تو چلو 1000 روپیہ ایک مہینے کا نکالو، اللہ کے لیے نکالو اور اس کو دے دیا کرو۔
جو ساتھی اس پہ عمل کرتے ہیں آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہیں وہ ساتھی, آپ ان کی لائف دیکھیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ رقم دینی ہے. اور یہ حضور کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ حکم بھی دیا, خذ من اموالہم, اے نبی یہ خود نہیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, خذ من اموالہم, جائیے جا کے ان کے مالوں میں سے لیجئے, پکڑیے ان کے مال خود سے, صدقہ, صدقات کے طور پہ. آگے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا ہاتھ ان کے مالوں کو لگے گا تو ان کے مال پاک ہو جائیں گے. تطہرہم, ان کے مال پاک ہو جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ ان کے مالوں کو لگ جائیں. تو حضور ان کے مالوں کو چھوڑیے نہیں, جائے جا کے ان کے مالوں کو پکڑ لیجئے. تو ہم بھی آپ کے مالوں کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, پکڑیں گے آپ کے مال, تاکہ آپ کے اندر اگر دینے کا جذبہ نہیں تو ہم لینے کا جذبہ تو رکھتے ہیں, لیں گے تاکہ آپ کے مال پاک ہو جائیں. آپ کی بہت ساری مصیبتیں اس ایک درہم اور دینار اور ایک روپے سے ختم ہو جاتی ہیں جو آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ کہو, اس نظام کو بڑا کرو, اس نظام کو بڑا کرو, اس نظام کو تقویت دو, تمہیں تقویت ملے گی. اس غریبی سے, اس غریبی والی زندگی سے نکل آؤ گے, اور وہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی, علامہ اقبال, اور وہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی, غربت کی تہ میں کل بلاتی بیچاری زندگی. ہاں یہ میں زندگی نہیں مانتا اسے کہ آپ اس طرح سہک سہک کے جی رہے ہیں. آپ جس کے امتی ہیں دیکھو وہ ہے کون, اس کی برکتیں کتنی بڑی ہیں, وہ کتنا بڑا شخص ہے, کتنی بڑی اس کی آئیڈیالوجی ہے, کیسا خوبصورت اس کا سوچ اور تصور ہے. ارے جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا, اس کا امتی گٹر میں گر کے مر جائے تو قصور امتی کا ہے, اس کی رحمت للعالمین کا قصور تو نہیں. تو ایسا خوبصورت عمل جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آخری بات, آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے مال پیش کرو. آپ نے اپنی قوم سے جب اپیل کی تھی تو بہت سارے یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ نے اپیل کی تو انہوں نے اپنا مال پیش کیا. وہ مال جب انہوں نے پیش کر دیا تو ایک بوڑھی عورت بھی آئی, اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا, ایک سکہ نکالا, اور اس نے وہ سکہ یوں اچھال کر تو اس مال کے اوپر گرا دیا, پھینک دیا, وہ مال کے اوپر گر گیا. اور اس نے بات بھی نہیں کی حضرت عیسیٰ سے, اور وہ پلٹ کے چلی گئی. تو حضرت عیسیٰ نے اسے دیکھا کہ یہ ایک سکہ پھینک کے چلی گئی ہے, تو اسی وقت اللہ نے وحی اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. اسی وقت وحی اتری. کیا ارشاد فرمایا, کہا عیسیٰ یہ جو مال ابھی آپ کو پیش کیا گیا ہے, ہم بڑے خوش ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو مال پیش کیا ہے, لیکن ابھی جو عورت ایک سکہ پھینک کے گئی ہے, ہمیں یہ سکہ اس لیے سب سے پیارا ہے کہ یہ جو دوسرے مال اپنا دے کے گئے ہیں انہیں ہم نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے, اور یہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا لائے ہیں. بہت زیادہ دیا ہے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے آئے ہیں. اس بڑھیا کو ہم نے دیا ہی ایک سکہ تھا, اس نے وہی سکہ تجھے دے دیا. اے عیسیٰ یہ سکہ اٹھاؤ, اس کو چومو اور سنو, مجھے یہ بڑھیا اس وقت تجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے, تجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے. یہ ایک سکہ اس کی جیب میں تھا بس, اس نے وہ بھی دے دی. اے عیسیٰ اس سکے کو چومو, اللہ اتنا پسند کرتا. لوگ سمجھ نہیں پائے, مر گئے, زندگی ادھر کی ادھر ہی رہ گئی, بچے بھی غریب, خود بھی غریب, رشتہ دار بھی غریب. روپیہ پیسہ یہ محتاج نہیں ہے کروڑوں کا, وہ ایک سکہ دے کے گئی تھی, اللہ اسے پسند کرتا ہے. حضرت صاحب اللہ دے گا تو دیں گے, یہ سوچ ہی غلط ہے. اللہ دے گا تو ہم دیں گے, اللہ دیتا ہی نہیں ہمیں. یہ جھوٹ ہے, یہ تمہارا فراڈ ہے اپنے ساتھ. میں غریب بہت ہوں, میں کیسے دوں؟ تمہیں کہا کسی نے؟ یہاں اس آیت میں کوئی پیسے لکھے ہوئے ہیں؟ من ذا الذی قرضا حسنا, کوئی بھی لائے قرضہ لائے, جتنا بھی لائے. تمہیں کہا گیا تم لاکھ پیش کرو, 50,000, 10,000 پیش کرو. اصل میں تم دینا ہی نہیں چاہتے, کنجوس انسان, تم اللہ کو دینا چاہتے ہی نہیں ہو.
جھوٹ بول رہے ہو تم کہ مجھے اللہ دے گا تو دوں گا. تمہیں اللہ دے رہا ہے لیکن تم نہیں دیتے ہو تو اللہ اسی طرح رکھے گا, اسی طرح رکھے گا. تیرے بچے بھی, میں جب کبھی دیکھتا ہوں ریڑیوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بیچارے پھل بیچ رہے ہوتے, ساتھ اس کا باپ کھڑا, دل کرتا ہے, دل پھٹ جاتا ہے کہ کاش اس کو پتا چلے کہ یہ کس کا امتی ہے اور کیا زندگی اسی کا نام ہے, کیا زندگی اسی طرح گزاری جاتی ہے, کیا اللہ نے ہمیں ایسی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے, کیا ہم قرآن والے نہیں ہیں, کیا ہم درود والے نہیں ہیں, کیا ہم مدینہ اور مکہ والے نہیں ہیں, کیا اللہ نے ساری برکتیں حضور کی شکل میں ہمیں عطا نہیں کر دی ہیں؟ تو یہ بچہ ایسے کیوں ہے, اس کا لباس پھٹا ہوا کیوں ہے, اس کے منہ پہ یہ جو اس کے منہ پہ رال گر رہی ہے, کیوں گر رہی ہے؟ اس لیے اس کا باپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, یہ دیتا نہیں اللہ کو. یہ یاد رکھو, یہ میں عرض کر دوں کہ آپ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کما لیں گے لیکن اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے سانپ اور بچھو بن کر ڈسنے والا مال ہوگا. وہ مال آپ کے کسی کام نہیں آنے والا. آپ بظاہر کتنے ہی اربوں میں کھیل رہے ہوں لیکن اگر آپ اسے اللہ کے راستے میں پیش نہیں کرنے کا جذبہ رکھتے اور آپ اس کو اس طرح کر رہے ہیں تو وہ سانپ اور بچھو بن کے ڈسے گا. اور قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں اللہ اس مال کو سانپ اور بچھو کی شکل دے دے گا اور وہ مال اس کو ڈسے گا آگے اور کہے گا یہ میں سانپ نہیں ہوں, میں وہ مال ہوں تیرا جو تو رکھا کرتا تھا اپنے پاس. یہ مال, یہ تیرے پیسے ہیں جو اس شکل میں آ چکے. تو ہم نے یہ جو نظام شروع کیا اور اس طرح دنیا میں جہاں بھی ایسے نظام چل رہے ہیں انہیں مال چاہیے. انشاءاللہ کہتے ہو اس میں پیچھے نہ ہٹا کرو. میں اس لسٹ کو جب میرے سامنے وہ پیش کی جاتی ہے تو میں اس میں نام پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کا کچھ نہیں لکھا ہوتا. یار 100 ہی لکھ دو, آگے 50 ہی لکھ دو, 10 ہی لکھ دو. ہمیں کوئی ضرورت ہے, اللہ کو کوئی ضرورت ہے تم سے؟ تمہارے جذبے کو دیکھا جائے گا. تو جب وہ خالی دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی, اور پھر یہ بھی ذہن میرا بن جاتا ہے کہ ابھی اس نے اور زندگی کے ٹھڈے کھانے ہیں, ابھی میری دعائیں اس تک نہیں پہنچنی, یہ ابھی بھی اللہ کو دینے کا جذبہ نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے کہ میری دعاؤں کا اور میری تربیت کا اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے. اور جس کے آگے مال لکھا ہوتا ہے نا, آہا, دل سے دعا نکلتی ہے کہ لگتا ہے اللہ اس کو اور ابھی عرشوں کے رنگ لگانے لگا ہے. بھائی میں نے کہا, اللہ کہہ رہا ہے اور عرشوں کے رنگ لگیں گے, اور برکتیں ملیں گی, اور رحمتیں ملیں گی, اور فضل آئے گا. تو وہ تو اللہ نے کہا کہ ہم دیں گے. تو انشاءاللہ کہتے ہو اپنی زندگی میں خود سے اس کو دیکھو. اب یہ میرا درس ابھی ختم ہونے لگا ہے, اس کے بعد یہ آپ کی زندگی کے اندر خود جائے گا اور آپ اس کو لے جائیں, اس پیغام کو لے جائیں, اس کو سوچیں, لکھیں, بیٹھ کے اس پہ پورا غور کریں کہ میں نے آئندہ کے لیے زندگی میں یہ عمل نہیں چھوڑنا. ماہانہ سالانہ مال پیش کرتے چلے جانا ہے. بیٹھ جاؤ, بھی بیٹھ جاؤ. کسی جگہ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو بلایا گیا ہو مال کے لیے اور آپ پیچھے یوں کر کے بیٹھے ہوں. میں آخری بات کروں, میرے حضرت اللہ سائر رحمت ہے ہمارے شیخ و مرشد پہ نازل فرمایا, آمین کہہ دو ذرا سارے یار. یہ سارا کچھ انہوں نے سکھایا ہے, یہ انہی کا سکھایا بول رہا ہوں. تو آپ کو میں نے دیکھا کہ جب ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو انہوں نے اس وقت اپنے اس مرکز میں ہفتہ وار مجلس ذکر شروع کی تھی. اس وقت آپ حیات تھے اور آپ شدید علیل بھی تھے, بیمار بھی تھے. تو آپ نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جمعرات یہاں ختمات خواجگان پڑھے جائیں میرے مرکز میں. تو اس کے لیے کافی بڑی تعداد لوگوں نے آنا کرنا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ نا اس کو کبھی نہ چھوڑنا. تو یہ میری تم لوگوں کو وصیت ہے. خلفاء بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی سارے میری اس بات کو سن رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی حضور سن رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. کہا بیٹا اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, جمعرات کو یہاں ختمات شریف پڑھے جائیں گے میری اس مسجد میں ماڈل ٹاؤن میں. تو بیٹا اس کو کبھی چھوڑو گے تو نہیں نا؟ تو سب نے کہا نہیں حضور نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے فرمایا بھائی جب ظاہر ہے سب آئیں گے تو اس کے بعد ختمات شریف کے بعد دعا کے بعد لنگر بٹے گا. تو انہوں نے پوچھا بھائی خالد صاحب کتنی دیگیں ہوا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا حضور کم از کم 5 دیگیں لگ جاتی ہیں, اتنے کو لوگ آ جاتے ہیں جمعرات کو.
تو 5 دیگیں لگ جایا کریں گی. کہا کتنا خرچہ ہوگا؟ اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ سن 2000 میں، 2000 سے پہلے 1999 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک دیگ جو ہے وہ 3000 کی ہوگی، تو اتنے ایک دیگ کے پیسے بن جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو ہے آپ کا 15,000 روپیہ خرچہ ہے ہر جمعرات کو. تو انہوں نے کہا جی بالکل حضور 15,000 روپیہ خرچہ آ جائے گا. اور اس دور میں 15,000 ٹھیک ٹھاک رقم تھی، مطلب آج نہیں ہے، 20 سال ہو گئے، اس دور میں اچھی خاصی رقم تھی 15,000. تو آپ نے کہا اچھا اتنا ہوگا. ابھی آپ چپ خاموش ہی ہوئے، میرے حضرت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضور میری طرف سے 2,000 روپیہ ہر مہینے میں پیش کر دیا کروں گا، 2,000 روپیہ میری طرف سے آپ نوٹ کر لیں. اچھا یقین کریں حضرت صاحب کا ریئیکشن جو تھا وہ میں نے پہلی بار دیکھا. آپ نے نا ارشاد فرمایا کہ عظیم ادھر آؤ. آپ چلتے ہوئے قریب آ گئے، آپ نے یوں سینے سے لگا ماتھا چومنا شروع کر دیا، داڑھی چومنا شروع کر دی. اور پھر لفظ دیکھیے، عظیم تم ساری زندگی عیش کرو گے، عظیم تمہیں کبھی کمی نہیں آئے گی، عظیم تم عیش کرو گے، عظیم تم مزے کرو گے، عظیم تمہارے لیے بڑی دعائیں. ورفتہ بولنا شروع ہو گئے. اچھا اس کے بعد لوگوں نے دیے، یعنی سب نے دیے، 1000 500، کسی نے 200 300، کسی نے کہا جی ایک دیکھ. وہ برکتیں ساری حضرت صاحب لے گئے. یہ جو آگے بڑھتا ہے نا کام سارا اسی کا ہوتا ہے، برکت ساری وہ لے جاتا ہے. پیچھے چپ کر کے نہیں کوئی اور دے دے گا، کوئی اور دے دے گا، کوئی اور دے دے گا، چلو اینڈ میں 5 روپے بچیں گے نا وہ میں دے دوں گا. یہ ہماری سوچ ہوتی. جب بھی ایسا اعلان ہو بالکل نہ سوچیں، فوراً کچھ بول دے، مولا حضور اتنا دوں گا، حالانکہ جیب میں چاہے ٹیڈی پیسہ نہ پڑا ہو، لیکن پہل کر دیں. اس کی برکت دیکھیں، پھر اس کی برکت. حضرت میں حاضر ہوں. اور حبیب نجار نے کیا کیا تھا؟ مل کے کہو سبحان اللہ. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. سورہ یاسین میں کیا کیا تھا اس نے؟ صرف یہی کہا، پہل کر دی. وہ ساری دنیا ساتھ بعد میں لگتی رہے نبیوں سے، لیکن اس نے آگے کہا تھا میں ساتھ کھڑا ہوں. کیا کیا تھا اس نے؟ اتنا جذبہ بھی شو نہیں کر سکتے ہو تو تم نے زندگی میں اللہ سے لینا کیا ہے؟ تو لینے سے پہلے دینے کا جذبہ لاؤ، لینے سے پہلے دینے کا جذبہ لاؤ، لینے سے پہلے دینے کا جذبہ لاؤ، تمہیں اللہ سب کچھ دے دے گا. تو آؤ زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. کہتے ہو کوئی تسلی ہو گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ اور کر دوں بات یا کافی ہے؟ کافی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے اور ہم سب مل کر اپنے رزق حلال میں سے آج سے ابھی سے ہی اس کا اندازہ لگا لیں انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق. وما علینا الا البلاغ.